اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کو اہل اسلام میں یہ مسئلہ ویسے مختلف فی ہے۔ جمہور جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور جو منکرین ہیں جو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، وہ یہی آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ مسئلہ یہاں تک متفق علیہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا جاگتے ہوئے حالت بیداری میں، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، تو کلام سن کے ہی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مولا تجھے دیکھوں بھی۔ جی کلام سن کے دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے، اس کی آواز اچھی لگے تو پھر آواز رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی، رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے دکھا اپنا آپ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہیں تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو لن ترانی نفی تاکید بلن ہے، یہاں پر اس نے پوری دنیا کے لیے نفی کر دی۔ ہاں جی، اس کی نفی کا جو دوام اور استمرار اور اس کا احاطہ ہے نا، وہ پوری دنیا کو ہے، کوئی بھی بندہ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں عالم آخرت میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اہل ایمان کریں گے، اہل اسلام کریں گے۔ باقی رہے کافر، ان کے بارے میں سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، میں یہ جو کافر اور بے دین ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے پردے میں رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے یہ لوگ۔ اب جب یہ بات متفق ہے کہ دنیا میں ایک بندہ آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکتا، تو پھر آقا علیہ السلام نے کیسے دیدار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ متفق ہے کہ دنیا میں بندہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، تو پھر آقا علیہ السلام نے دیدار کیسے کیا؟ یہ ذہن میں رہے کہ ایک ہے عالم آخرت، کیا ہے؟ عالم آخرت، اور ایک ہے زمان آخرت۔ عالم آخرت جو ہے وہ تو اس وقت بھی موجود ہے، جی آخرت کا جہان جو ہے وہ اس وقت موجود ہے نا، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، یہ سارے کا سارا اگلے جہان میں ہیں۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے تو لا مقام میں گئے، جہاں مکان ہی نہیں تھا وہاں آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، یعنی اس عالم میں، عالم بالا میں جا کے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو اس جہان میں دیکھا ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آقا علیہ السلام رہنے والے اسی جہان کے تھے، لیکن آقا علیہ السلام اسی جہان میں رہتے ہوئے یہاں سے اس جہان میں گئے، وہاں جا کر آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ سمجھا ہے نا؟ تو اس آیہ مبارکہ پر کوئی اعتراض، اس آیہ مبارکہ کو لے کر آقا علیہ السلام کے رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو اسی جہان کے، لیکن بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ عالم آخرت میں، آسمانوں میں بیٹھے ہیں نا، وہ عالم آخرت میں بیٹھے ہیں، اس لیے جتنی عمر میں گئے ہیں اتنی عمر میں واپس آئیں گے۔ کھانے پینے باقی جتنے بھی اقتداءات بشریہ ہیں، بشری تقاضے ہیں جتنے کے سارے کے سارے، وہ کوئی بھی ان کو لائق نہیں ہو رہا، کیونکہ جس جہان میں وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسبیح اور ذکر سے کام چل رہا ہے ان کا۔
ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح کر کے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ جنت میں رہے، اور جنت جو ہے وہ عالم آخرت ہے. وہاں جب آپ رہے، اتنا عرصہ رہے آپ وہاں سے، جب جہاں دنیا میں آئے تو آپ کی عمر جو ہے یہاں دنیا سے آگے شروع ہوئی. وہاں جتنا رہے وہ کسی گنتی میں نہیں ہے. آپ کے ایام جو ہیں، سورج اور چاند جو ہے، سورج جو ہے یہ دن اور رات کا گزرنا جو ہے یہی عمر کو بڑھاتا ہے. یہ وہاں رہے جہاں پہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ عالم آخرت میں رہے. اسی طرح کر کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو حضور بھی عالم آخرت میں تشریف لے گئے. وہاں جا کر آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. ہاں جی. اور یہی وجہ ہے جب آقا علیہ السلام معراج کی رات گئے ہیں تو کئی علماء نے یہ بات نقل کی، علماء سیر نے، کہ وہ ایک رات جو ہے وہ 18,000 سال کی رات تھی. اتنی لمبی چوڑی رات تھی. لیکن اس دنیا والوں کے لیے وہ ایسے تھا جیسے آنکھ جھپکنے کی دیر، کہ آقا علیہ السلام جب گئے تو پانی جو وضو فرمایا وہ پانی بہہ رہا تھا، واپس آیا تو بھی بہہ رہا تھا. سارے کا سارا وہیں ٹھہر گیا جہاں آقا علیہ السلام روک کے گئے تھے. دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی تو واپس آئے تو ہل رہی تھی. جیسے گئے ہو آقا علیہ السلام ویسے واپس تشریف لے آئے. کچھ طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن وہاں پہ اتنا وقت لگا. جیسے کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، فرمایا کہ بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو قبر بھی چونکہ ایک عالم آخرت ہے، عالم برزخ ہے، ایک آڑ ہے اسی کے درمیان، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کے لیے حور بھیج دیتا ہے. جنت سے اس کے لیے حور بھیج دیتا ہے. جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے. وہ حور جب اس کے پاس آتی ہے تو اس نے ہار پہنا ہوتا ہے ہیرے جواہرات کا. وہ بندہ مومن جو ہے ایسے ہاتھ لگاتا ہے اسے دیکھنے کے لیے تو ہار ٹوٹ جاتا ہے، ہار ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا بنے گا اب. تو وہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں، ہم موتی اکٹھے کر لیتے ہیں اس کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ موتی اکٹھے کر رہے ہوں گے قیامت قائم ہو جائے گی. اب میں اور آپ جس جہان میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے کتنا وقت مشکل گزر رہا ہے، لیکن وہ یہاں تکریم آقا علیہ السلام نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا میں کہ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد میں کلمح البصر او ہوا اقرب، میں آنکھ جھپکنے جتنا ٹائم لگے گا بلکہ اس سے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اندازہ لگائیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ یہ دن ایک ہی ہے، وقت ایک ہی ہے. جیسے بیمار ہوتا ہے بندہ تندرست جو ہے وہ رات کو سویا صبح کو اٹھا، وہ کہے یار ابھی اٹھا دیا ابھی تو سویا تھا میں، لیکن بیمار جو ہے اس کی وہی رات نہیں گزر رہی. اسی طرح کر کے بندہ مومن جو ہے قیامت والے دن اہل ایمان اہل اللہ نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے قیامت کا دن ایسے بیت جائے گا، اور باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر قیامت کا دن بڑا مشکل ہوگا، جو تکلیف میں ہوں گے ہیں جی. تو اس لیے یہ آیت مبارکہ کو لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رؤیت باری تعالیٰ والے مسئلے پر، دیدار باری تعالیٰ والے مسئلے پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ اس کی جواب اس کے یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس آیت مبارکہ نے ادراک کی نفی کی ہے، احاطے کی نفی کی ہے، دیدار کی نفی نہیں کی پھر بھی ہیں جی. کیونکہ لا تدرکہ الابصار، کوئی بھی آنکھیں جو ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جیسے میں اور آپ ہیں، ہم آسمان کو تو دیکھتے ہیں نا، آسمان دیکھے نا سب نے، لیکن احاطہ بھی کیے کسی نے. تو کیا خیال ہے احاطے کی نفی جو ہے وہ دیکھنے کی نفی کو بھی مستلزم ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب میں پورے آسمان کو نہیں دیکھ سکتا تو کیا خیال ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آسمان ہی نہیں دیکھا. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آسمان نہیں دیکھا؟ نہیں کہہ سکتا نا، آسمان تو میں نے دیکھا ہے، احاطہ نہیں کیا میں نے. اسی طرح کر کے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفی فرمائی ہے وہ احاطے کی نفی کی ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی خالق اور مالک کا. تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق آقا علیہ السلام کے رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی نفی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اس دنیا کے اندر، یعنی کہ اس دنیا میں آقا علیہ السلام رہنے والے تھے، یہی سے آقا علیہ السلام نے وہاں جا کر دیدار کیا رب تبارک و تعالیٰ کا. لہذا اس مسئلے پر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی قد جاءکم بصائر من ربکم، میں کہ تحقیق بصائر کہتے ہیں وہ دلائل جو آنکھیں کھولنے والے ہوں، وہ دلائل جو آنکھیں کھولنے والے ہوں. میں تحقیق تمہارے رب کی طرف سے وہ دلائل آ گئے جو آنکھیں کھولنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں نا تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، مطلب میں سنکھا ہو گیا ہوں.
میں بینا ہو گیا ہوں، مجھے اب سارا چانن روشنی ہو گئی ہے، ہر چیز دکھائی دے رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسے دلائل تمہارے پاس بھیجے ہیں جو آنکھیں کھولنے والے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب جو بندہ آنکھیں کھولے گا اپنی ان دلائل کو سمجھے گا، اپنا لے گا، مان لے گا، قبول کر لے گا، رب تبارک و تعالیٰ میں فلنفسہ، اس کا نفع اسی کی ذات کو ہوگا۔ ومن عامی فعلیہا، ہاں جو اب بھی اندھا بن کے رہے گا، اتنے کھلے واضح روشن دلائل آنے کے باوجود بھی اندھا بن کے رہے گا، آنکھیں بند کرے گا، دلائل کو نہیں پہچانے گا، خدا تعالیٰ کی توحید کو، حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کو نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعلیہا، اس کا وبال بھی پھر اسی پر ہی پڑے گا، اس کا انجام کار اب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، حبیب پیارے آپ فرما دیں میں تم پر نگہبان تھوڑا ہوں، میرا کام تھا تمہیں پہنچانا، وہ میں نے پہنچا دیے، اب مانو نہ مانو تمہاری سردردی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، میں اور ایسے ہی ہم آیتیں پھر پھر کر بیان کرتے ہیں، مختلف انداز میں، مختلف طریقے کے ساتھ، مختلف دلائل ہم بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ کافر بھی کیا اٹھیں، درستہ، آپ نے پڑھنے میں حق ادا کر دیا ہے، ہاں اتنا آپ ان کو سمجھائیں، اتنا آپ ان کو وحی کے دلائل سنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل سنائیں، اپنی نبوت اور ختم نبوت کے بیان سنائیں، انہیں آپ اتنا آخرت کے متعلق دلائل سنا دیں کہ یہ بھی کیا اٹھیں درستہ، آپ نے خوب پڑھا ہے، آپ نے پڑھنے میں کسر نہیں چھوڑی، آپ نے زبردست بیان کیا ہے، یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کتنی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے، کہ کافر بھی کیا اٹھے کہ سمجھایا انہوں نے بہت ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم یہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، جو کیا ہیں، جاننے والے ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، میں کہ آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے تبلیغ بھی اسی طریقے پر کرنی، اسی منہج پر کرنی ہے جو طریقہ ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی دیا، اس کا منہج بھی دیا کہ کس منہج کے ساتھ آپ نے بیان کرنا، لوگوں کو بتانا ہے۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکوں سے اپنا رخ انور پھیر لیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی شرک نہ کرتے، یہ شرک میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دلال توحید کو بھی رکھا، شہوات بھی رکھی، اب ہر بندے کے سامنے ہر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں راہ دکھا دی ہیں، اچھائی والا بھی برائی والا بھی، جنت والا بھی جہنم والا بھی، اب جس طرف تم جانا چاہو۔ اور ہاں یہ ضرور کہ رب تبارک و تعالیٰ نے داعی خیر کو بھیجا، رب تعالیٰ نے، اور داعی خیر بھی ایک نہیں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب کریم علیہ السلام تک سارے بھیجے، اور سب سے آخری نبی جنہیں بنا کے بھیجا رب تبارک و تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام ہیں، حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں رب تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، آپ وہ دعوت لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ حق ان کو دکھا دیا، دعوت بھی دی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کوئی نہیں مانتا تو میں کہ مدد کرے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، حبیب پیارے ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں، آپ ان کی نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں کہ آپ پکڑ پکڑ کے ان کو اس طرف لاتے رہیں گے، اوہ سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ، نہ، ابھی آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ سے پیغام دینا ہے ان کو، وہ آپ نے کر دیا ہے بس۔ آگے جی ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یہاں پہ طریقہ بتایا جا رہا ہے تبلیغ کا کہ تبلیغ کرنی کیسے ہے۔ کسی بھی بندہ کسی کا وہ پسند کرتا نہیں کسی کو، جیسے مشرکین بتوں کو پسند کرتے ہیں، تو کوئی بندہ جا کے اس کو بتوں سے نفرت دلانا چاہے تو جا کے سیدھا بتوں کو گالیاں دینی شروع کر دے، تو وہ کب سیدھا ہوگا بھائی؟ وہ تو اشتعال میں آ جائے گا، جب اشتعال میں آئے گا تو کبھی بھی اس نے آپ کی حق بات بھی نہیں سننی۔ اس کو آپ انداز کے ساتھ اور ایک طریقے کے ساتھ اگر آپ سمجھائیں گے،
ان کے نقصانات ان کی عبادت کی اگر آپ اس کے سامنے بیان کریں گے حکمت عملی کے ساتھ تو ممکن ہے کہ وہ بھی آپ کی بات کو سنے سمجھے، اپنے دل میں جگہ دے، قرار پکڑ لے. ہیں جی اگر آپ سیدھا اسے جا کے گالیاں دینی شروع کر دیں ان کے بت کو، تیسی کیسی ان کی یہ ہے وہ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں اوپر اشتعال میں آ جائے گا، وہ پھر آپ کے خدا تعالیٰ کو بھی گالیاں دے گا پھر. ہیں جی اس طرح کر کے چرچ کو آپ جا کے سیدھا گالیاں دینی شروع کر دیں، صلیب کو سیدھی گالیاں دینی شروع کر دیں، کوئی بھی ایسی حرکت کریں آپ تو اس کا نقصان ہی ہوگا بھائی. رب تبارک و تعالی نے یہی مسئلہ بیان فرمایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. فرمایا کہ تم جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں نا، جن کو وہ خدا مانے بیٹھے ہیں، انہیں تم گالی نہ دو. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وگرنہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہالت کی وجہ سے گالیاں دیں گے، جہالت اور دشمنی کی وجہ سے وہ بھی رب کو گالیاں دینی شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ایسے ہی ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل خوبصورت بنا دیے ہیں، ان کے اعمال مزین کر دیے ہم نے لوگوں کے لیے. اب ظاہری بات ہے کہ مشرک ہے تو وہ شرک کو بھی اچھا سمجھ کے کر رہا ہے یا نہیں؟ بت کے سامنے جھکا پڑا ہے تو وہ بھی بت کو اچھا سمجھ کے گرا پڑا ہے، اپنے عمل کو اچھا جان رہا ہے، اسے عبادت جان رہا ہے. تو جس عمل کو بندہ عبادت جانے اسے برا تو نہیں سمجھے گا نا. ہیں جی تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بلکہ میں کہ یہ آیت مبارکہ پیچھے جو گزری، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس طریقے کی پیروی کریں جو ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں. سیدھا گالیاں دے کے آپ کبھی بھی ان کو راہ حق کی طرف نہیں لا سکتے. اشتعال پھیلے گا اس طرح. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان سب نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. سمجھا نا؟ رب تبارک و تعالی انہیں بتائے گا یہ کیا کرتے رہے تھے. اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جی. مشرکین نے آقا علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے من چاہے معجزات لے آئیں. یہ جو مکہ مکرمہ کا نشیبی علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا یہاں پہ کھیت اگ گئے، نہریں جاری ہو جائیں، یہاں پر کوئی پہاڑ سونے کے بن جائیں، اس طرح کا کوئی طریقہ ہو جائے، ہم کھیتی باڑی یہاں پہ کریں، اس طرح کا نظام اگر آپ کر دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے آپ کا، ہم مسلمان بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے اس قصے کو بیان کیا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، میں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کے نا پورا زور لگا کے قسمیں کھاتے ہیں، پورا یقین دلاتے ہیں آپ کو، جہد ایمانہم، پورا ٹل لا کے قسمیں، اللہ پاک دی قسمیں جس طرح کرتے ہیں زور لگا کے کہتے ہیں. میں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح زور لگا کے قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر وہ معجزہ آ جائے نا جو ہم مانگ رہے ہیں تو ضرور ایمان لے آئیں گے، ہم تو مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، میں حبیب آپ فرما دیں معجزات، یہ آیات اور نشانیاں جو ہیں یہ تو ساری ہیں ہی رب کے پاس، جب چاہے جس وقت چاہے ظاہر فرمائے. ہیں مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ اصل میں ہوا یہ تھا جب مشرکوں نے بار بار یہ کہا نا کہ ہمارے یہ معجزات اگر مان لیے جائیں، قبول کر لیے جائیں، ظاہر کر دیے جائے تو ہم مان جائیں گے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی عرض کی یا رسول اللہ ان کی مرضی پوری کر دی جائے، یہ مسلمان ہو جائیں گے، ممکن ہے. اب رب تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم تھا اپنے علم ازلی کے تحت کہ ہم نے ان کی مرضی پوری کر بھی دی، ہم نے وہ معجزات ظاہر کر بھی دیے، تو انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. اب دوسرا طریقہ سنت اللہ جو ہے وہ یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا منہ مانگا معجزہ پورا کرتا تھا تو پھر ان کے نہ ماننے کی صورت میں استحصالی عذاب آتا تھا، ایسا عذاب آتا تھا کہ پوری قوم کو ختم کر دیتا تھا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کی یا اللہ ایسا معجزہ نہیں چاہیے جس سے یہ ختم ہو جائیں، میں تو ان کی اصلاح کے لیے کوشاں ہوں، یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کے بچے کلمہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما یشعرکم، میں کہ صحابہ تمہیں کس نے بتا دیا ہے کہ یہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو یہ مان لیں گے؟ وما یشعرکم، تمہیں کیسے پتہ چل گیا یہ مان جائیں گے؟ یہ ماننے والے نہیں ہیں. انہا اذا جاءت، وہ معجزہ آ بھی جائے تو لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دیکھیں نا کتنی بار انہوں نے معجزات دیکھنے کے بعد پھر کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے. ابو جہل نے کہا تھا نا آقا علیہ السلام کو، ایک بچہ تھا چھوٹا سا بچہ 1 سال بھر کا تھا، تو اس نے کہا اگر یہ آپ کا کہہ دے کہ آپ سچے نبی ہیں تو میں مان جاؤں گا، مجھے کیا مسئلہ ہے. وہ بچہ اسی کے گھر میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول پڑا، کہنے لگا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس ذلیل نے وہیں پہ پکڑ کے بچے کے بازو مروڑا اور بازو توڑ دیا اس کا. اس نے کہا کہ تو بھی ان کے ساتھ کا ہو گیا.
اس نے کہا اس پہ بھی جادو چل گئے۔ اب جہاں لوگوں کا ذہن ایمان ایسا ہو، قسمیں ان کی ایسی ہوں، جب کفارے کا کنسیپٹ ہی نہ ہو، تو وہاں جھوٹی قسمیں اٹھانے میں کیا ان کو مسئلہ ہے بھائی؟ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، پورا زور لگا کے قسمیں کھاتے ہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اگر وہ معجزہ ہم دکھا بھی دیں نا، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے۔ پورا قرآن جتنا نازل ہو چکا سارا سن کے یہ نہیں نہ مانے تو میں حبیب پیارے ایک معجزے سے بھی نہیں مانتے، یہ تب بھی نہیں مانیں گے، ہم ان کی آنکھیں اور دل پھیر دیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ یہ بھٹکتے رہیں، اسی طرح کر کے قیامت والا دن ہمارے پاس آئیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ویسے ہی گیا، پھر ابو جہل بھی گیا، ابو لہب بھی گیا، عتبہ بھی گیا، شیبہ بھی گیا، سارے کے سارے اسی طرح گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔